فرما رہے ہیں تو میرا خیال ہے اب میں 4 مہینے لگا لوں. تو مجھے کہنے لگی اگر آپ 4 مہینے کے نہیں لے کر میں زہر کھا لوں گا. تو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو فون کیا. میں نے کہا مولانا مجھے لگتا ہے میں زندگی بھر 4 مہینے نہیں لگا سکتا اللہ کے راستے میں, کیونکہ وہ تو مجھے بیوی کہہ رہی ہے وہ زہر کھا لے گی. تو مولانا نے کہا ارے یار بھائی 30 سال سے میں نے تو کسی بیوی کو دیکھا نہیں زہر کھاتے ہوئے. ارے یہ سب چکر دیتی ہیں, کوئی نہیں زہر وہر کھاتی, یہ ہمیں بس ایسے وہ کرتی ہیں, یہ بڑی تیز ہیں. تیرے 4 مہینے کے چکر میں تیری بیوی زہر کھائے گی, اس کو کیا پڑی ہے. تو میں نے کہا پھر میں کیا کروں, کچھ بتائیں کیا کروں. کہا تو ایک کام یہ کر, ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گئی, اور حضرت عائشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کیا کرتے تھے, بلکہ آپ کی یہ دعا بھی ہے اے اللہ عائشہ کے معاملے میں میرا حساب آسان رکھنا, کیونکہ میں عائشہ کے معاملے میں میرا دل میرے بس میں نہیں ہے. ایسی مساوات ہمیں سکھایا اسلام نے. تو فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ ناراض ہوئی, تو جب کھانے پہ دونوں بیٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کا ٹکڑا توڑ کر کسی سالن یا گھی پہ لگا کر حضرت عائشہ کے منہ میں ڈال دیا. تو یہ اس سے ایک دم وہ جھینپ گئی, ایک دم راضی ہو گئی. تو بھی یہ کر کے دیکھ. تو میں نے کہا جی وہ میرے منہ میں نوالا ڈالے, میں اس کے منہ میں نوالا ڈالوں. میں نے کہا بھائی تو اس کے منہ میں نوالا ڈال. میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں ٹرائی کرتا ہوں. رات کو بیٹھے ہم کھانے پر بچوں کے ساتھ, بسم اللہ پڑھی, جل تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بلا کو ٹال تو. روٹی کا ٹکڑا توڑا لگا کر تو میں نے ایک دم بیوی کے منہ میں ڈال دیا. وہ حیران سی ہو گئی مجھے دیکھ کر, جھینپ سی گئی, یہ آپ نے کیا کیا. ارے میں نے کہا مروا دیا مولانا نے. ارے بھائی میں نے کہا یار میں نے نہیں کیا, یہ تو مجھے مولوی طارق جمیل صاحب نے بولا کہ ایسے کرو تو میں نے کر دیا. تو مجھے کہنے لگی آپ کے پورے تبلیغ میں وہ ایک آدمی ٹھیک ہے بس. کام کیا ہے آپ کو اب یہ بتائیے. میں نے کہا نیک بخت میرے بندے ہاتھ دے, مجھے خدا کے لیے 4 مہینے کو جانے دے. پھر اللہ کے فضل سے اس نے خود ہی بیگ بنایا, بستر باندھا. تو میرے عزیز دوستو یہ ساری باتیں تو ہم نے سکھانی تھی پوری دنیا کو. ہاں میاں بیوی میں کیسے محبت ہوتی ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے, یہ تو ہم نے. کسی نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے, آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے. فرمانے لگے صبح کے وقت میرے پیچھے چلتا ہے, کیونکہ صبح کے وقت اگر دشمن وار کرتا ہے تو پیچھے سے کرتا ہے, تو پیچھے چلتا ہے کہ پہلا وار ہو تو مجھ پر ہو, میرے باپ پہ نہ ہو. رات کے وقت سامنے چلتا ہے, کیونکہ رات کے وقت دشمن سامنے سے حملہ کرتا ہے. جب کھانے پہ بیٹھتا ہے تو بوٹی کے اس ٹکڑے پر ہاتھ نہیں ڈالتا جس پر گمان ہو کہ یہ باپ کو پسند ہوگا. گھر کی چھت پہ نہیں جاتا کہ میرے قدم میرے باپ کے سر سے اونچے نہ ہو جائیں. یہ ہے میرا بیٹا حسن. ہاں یہ تو ہم نے سکھانا تھا پوری دنیا کو. ہاں اور یہ گھر بیٹھے بن گیا ایسے حسن. ہاں ساری زندگی جس نے اللہ کے راستے میں نکالنی. ہاں میرے دوستو یقین مانو یہ ہم نے پوری دنیا کو سکھانا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. ان سے نہیں سیکھنا, ہم نے سکھانا ہے. تاثر نہ لینا ان کی زندگی کا. ہاں انہیں بتاؤ, وہ تمہاری عزت کریں گے, تمہارے دوست بن جائیں گے, تم سے محبت کریں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زرہ کسی نے چرا لی. His armor was stolen by somebody. So he went to the market. He saw that man selling that armor to somebody. He said, "This is mine." That man said, "No, it's mine." So let's go to the courts.
اب وہ کوٹ آ گئے. The Qazi is sitting over there. He saw the Amir al-Mu'mineen. He immediately stood up. Hazrat, please come sit here on the chair. Now this man was a non-Muslim. He says, oh my God, this is the Amir al-Mu'mineen. I've actually stolen his armor. I am going to the dungeons now, he said. So the Qazi asked, Hazrat, what's the matter? He says, this is my armor and he has stolen this armor of mine. So the Qazi said, Hazrat, I hope you have a witness. He says, yes, my son Hassan. Now who is this son Hassan? یہ کن کے بیٹے ہیں؟ یہ کن کے بیٹے ہیں میرے دوستو؟ میری بہنوں کس کے بیٹے ہیں؟ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے بیٹے ہیں یہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سید الشباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سرداروں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی کہ لوگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اوپر کا حصہ جو تھا اگر اللہ کے نبی کو دیکھنا ہے تو جاؤ حسن کو دیکھ لو. ہاں علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے. وہ قاضی نے آگے سے کیا جواب دیا؟ What did the Qazi say? Hazrat, I'm very sorry. This is something that you have taught us. I will not accept your son as the witness. Do you have any other witness? He says, this is my slave. Ask him. He says, sir, I'm very sorry. The witness of your slave is not acceptable. This zira is this gentleman's. So that man said, I don't believe it. Is this what Islam teaches us? Subhanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oh, you judge, this armor actually belongs to Ali Karamallah Wajhu. So Hazrat Ali said, now the verdict has been passed, this armor is going to remain with you, and I personally feel you needed some money. Here are more 700 dinars for you, keep it. Yes, my dear brothers, they will all love you, honestly they will love you. But we have to learn this life. May Allah make it easy for you, inshallah. Okay. I read this nasheed. آپ لوگوں کو پتہ نہیں یہ مجھے بڑی پسند ہے، میرا بڑا دل ہے آپ کو تھوڑی سی تو سناؤں. سنیں گے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ہاں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے خلفاء میں سے تھے خواجہ مجذوب صاحب. ان کا یہ کلام ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا. اور میں یہ بتا دوں کہ ہمارے بزرگ اور اللہ والے جو ہیں ان کا یہ شیوا ہے، وہ اس کو اکثر پڑھتے ہیں، تو میں نے اس کو اس لیے تیار کیا ہے. ارے 12 بجنے والے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پتہ ہی نہیں چلا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمو